وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عبداللہ منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 19 پارہ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 15 کی آیت نمبر 197 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ اللہ رب العالمین نے عالموں کی عزتیں بڑھائی ہیں۔ خداوند قدوس علم دین کے بدولت اپنے بندوں کے مقام و مراتب کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے محسوس کریں کہ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر قرآن کریم میں یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ السلام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، تو مکہ کے لوگوں نے غالباً مدینہ منورہ کچھ لوگوں کو جو معتمد تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ یہودیوں سے پتہ کر کے آؤ کہ تمہاری کتاب توریت میں بھی کیا کسی نبی کا ذکر ملتا ہے؟ یعنی کہ ہمارے شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، ذرا معلوم کر کے آؤ کیا اس نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں کہیں ملتا ہے؟ تو کچھ لوگ مکہ سے گئے مدینہ منورہ اور یہودیوں سے ملاقات کی، ان سے جا کر کے بات رکھی کہ شہر مکہ میں اللہ کے ایک مقدس بندے جو خدا کے بندے خاص ہیں، جن کا نام انہوں نے پیش کیا، وہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہودیوں نے کہا ہاں، یہ جو زمانہ ابھی چل رہا ہے نا، یہ نبی آخر الزمان کا ہی یہ زمانہ چل رہا ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس اللہ کے آخری نبی کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ملتا ہے، اس قسم کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے یہودی علماء سے سنا، تسلی کرنے کے بعد مکہ آئے، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے۔ غالباً خدا انہی لوگوں کے بارے بیان فرما رہا ہے کہ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہ تھی کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء یعنی بنی اسرائیل کے عالم اس نبی کو جانتے تھے۔ جس نبی کا پوچھنے کے لیے یہ لوگ مدینہ گئے، اس نبی کے بارے میں یہودی علماء اچھی طرح سے علم رکھتے تھے۔ یہ دور کسی اور کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان علماء کا ذکر کیا ہے، جناب عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء کرام جو توریت کی عالم تھی، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے۔ عالم دین کا جو عالم ہوتا ہے، خداوند قدوس ان کی عزتیں بڑھاتا ہے۔ علم دین جس خوش نصیب کو مل جائے نا، اس خوش نصیب کو اللہ رب العالمین درجوں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے علم دین سیکھیں، معلوم کریں. یہ علم دین خود کا وقار تو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے، ساتھ میں دین کا علم ایک بندے کو صحیح سوچ بھی عطا کرتا ہے، صحیح سمجھ بھی عطا کرتا ہے. علم دین کے بدولت بندے دنیا میں بھی جانتے پہچانتے ہیں کہ مجھے کس کی عزت کرنی چاہیے، خدا نے کس کو کس طرح کا مقام و مراتب عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملتا ہے. فرمان مصطفیٰ کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ کنز العمال میں ہے کہ علماء کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ علماء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے. علم کے بدولت ایک انسان کی عزت اللہ کی عزت ہے، عالم کی عزت نبی کی عزت ہے. اور نبی کا فرمان، اس کے کچھ مفہومات اس طرح ہیں کہ عالم دین کی محفل میں بیٹھنا میری ہی محفل میں بیٹھنا ہے. جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا کرتا گویا وہ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھا کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم سے مصافحہ کرنا گویا مجھ سے ہی مصافحہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم دین کو دیکھنا مجھے ہی دیکھنا ہے. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب بندہ علم دین کی دولت سے مالا مال ہو. اس کو کیا خبر جو دین کا علم نہیں جانتا ہے کہ عالم دین کی عزت کیا ہے. اس لیے خود بھی علم دین سیکھیں، نسلوں کو علم دین سکھانے کی کوشش کریں. آج ہمارے معاشرہ میں وہ وقار عالم کا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرہ میں لوگ علم دین سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے، ورنہ اللہ کے مقدس بندے گزرے ہیں جن کو خدا نے دین کا علم دیا، پھر انہوں نے جانا کہ علم دین کی عزت کیا ہے، عالم دین کی عزت کیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں غالباً رہا کرتے تھے، انہیں شدہ یہ بات کا علم ہوا کہ حضور کی ایک حدیث کسی نبی کے صحابی کے پاس ہے، تو انہوں نے ایک بیش قیمتی اونٹ خریدا، اس پر زین کسی، سوار ہوئے اور تلاش کرنے لگے کہ کون ہے وہ بندہ کہ جو نبی کی اس حدیث کو بیان کرتا ہے. غالباً جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے. پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے جو میرے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے. کہاں پہ؟ معلوم ہوا کہ ملک شام میں ہے. اس اونٹ پر بیٹھ کر کے ملک شام پہنچے. 1 مہینہ لگا صرف اس راوی کو تلاش کرنے میں، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ڈھونڈتے ملک شام پہنچے. ان کے گھر کے دروازے کے سامنے اونٹ کو بٹھایا اور خادم کو کہا جاؤ کہ جابر آیا ہے تم سے ملاقات کرنے کے لیے. جب اس مالک کو پتہ چلا نا عبداللہ بن انیس کو، تو خادم کو بھیجا کہ صحیح معلوم کر کے آؤ. پھر پلٹ کر کے آئے، معلوم کیا، جا کے بتا کہ ہاں مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی کے صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے. باہر آئے اور آنے کی غرض بتائی کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے نبی کی اس ایک حدیث کو بیان کرتے ہو. انہوں نے کہا یہ حدیث، یہ ایسی حدیث پاک ہے. سنی حدیث کو گھر کے اندر بھی نہیں گئے، سرکار کی حدیث سنی، وہیں سے اونٹ کو اٹھایا، واپس مدینہ منورہ آ گئے. نبی کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے کہاں مدینہ، کہاں ملک شام، 1 مہینہ سفر کر کے وہاں پہنچے اور نبی کی حدیث سن کر کے آئے. نبی کی ایک حدیث سننے کے لیے اونٹ خریدا، پیسہ خرچ کیا، زین کسا، مہینہ سفر کیا، صرف نبی کی حدیث کو سننے کے لیے. اتنی دور گئے بھی آئے بھی اور کوئی مقصد نہ تھا، کوئی غرض نہ تھی، صرف حدیث سننے کے لیے. سوچے کتنا شوق تھا ان کو نبی کی حدیث سننے کا، علم دین سیکھنے کا. آج ہمارے گھر کے کونے میں دین کے باتیں بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں. اسی لیے وہ لوگ عالم کا مرتبہ نہیں جانتے. جن کے پاس دین کا علم نہیں، وہ عالم دین کی عزت کیا جانے گا.
بھئی جو انسان جس جماعت کا ہوتا ہے نا، وہ انسانی اس جماعت کے لوگوں کی عظمت کو جانتا ہے۔ ٹیچر کی عظمت عزت ٹیچر ہی جانتا ہے، وکیل کی عزت وکیل ہی جانتا ہے، انجینئر کی عزت انجینئر ہی جانتا ہے۔ عالم کی عزت جان نہ ہو تو علم دین کے دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ عالم دین کی عزت کیا ہوا کرتی ہے۔ کنز الایمان میں ایک بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ نبی کی حدیث کو سیکھنے کے لیے جلدی کرو، حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے جلدی کرو۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام سونا اور چاندی سے بڑھ کر کے نبی کے حدیث پاک کو سیکھ لینا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے تمام چاندی سارے سونا مل کر کے ایک بندہ نبی کی حدیث کو اس کا بدلہ دینا چاہے نبی کی حدیث کے بدلے میں، تو دنیا بھر کے تمام سونا اور چاندی بھی نبی کی حدیث کی برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی جس کو نبی کے حدیث مل جائے، سمجھئے اس کے پاس دنیا کے تمام سونے چاندی سے بھی زیادہ اس انسان کے پاس قیمتی دولت ہے، بے شمار حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک سرکار فرماتے السلام قبل الکلام، نبی کا فرمان ہے السلام، اس کو یاد کر لیں، ایک جملہ ہے السلام قبل الکلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرو۔ نبی کا فرمان سرکار نے مزاج دیا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو ان سے گفتگو کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے ان کو سلام کیا کرو، یہ نبی کا فرمان ہے، سرکار کی سنت کریمہ ہے۔ اب کوئی بندہ اگر کسی مسلمان سے ملے گا پہلے سلام کرے گا، جب سلام کرے گا تب نبی کی سنت پہ عمل ہوگا، اور نبی کے ایک حدیث پر، نبی کے ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ 70 شہیدوں کے برابر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نبی کا فرمان ہے نا الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نبی کی حدیث ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اب بندہ خالی اتنا سیکھے کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ میں جس جنت میں جانے کے لیے بار بار خدا سے دعا کرتا ہوں، رب نے اس جنت کی چابی دنیا ہی میں دے دی، تو نماز کی پابندی کر، چابی حاصل کر لے، مرنے کے بعد تالا کھول کے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کے حدیث جب علم سیکھے گا تب نہ پتہ چلے گا، اس کے پاس علم نہیں تو بندہ جانے گا کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اس کو پتہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث ہیں جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، 2-3 جملوں کے الفاظ احادیث ہیں، اس کو یاد کر لے زندگی میں کام آئے گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے افشوا السلام تحابوا، حدیث ہے اس کا ایک جملہ ہے افشوا السلام تحابوا، سرکار فرماتے سلام کو عام کرو، تم جتنا سلام پھیلاؤ گے اتنا تم میں محبت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس سے سلام کیا کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرو، جتنا سلام پھیلاؤ گے یعنی جتنا لوگوں کو سلام کرو گے اتنا لوگ تم سے محبت کیا کریں گے۔ لوگ محبت کرنے کے لیے نہ جانے کون سے طریقے اپناتے ہوں گے، مگر نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا افشوا السلام تحابوا، سلام کو عام کرو، محبت پیدا ہوگی۔ سرکار کی حدیث ہے، ہم سیکھیں گے تب نہ عمل ہوگا، جب تک ہم جانیں گے نہیں ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمیں عمل کس طرح کا کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو نا، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو نبی پر سلام پڑھو السلام علیکم ایھا النبی، گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو، گھر میں کوئی ہے تو یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھ لو،
فرمان مصطفیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا اور ایک بار قل اللہ پڑھ لے گا تو اس کا رزق کو تلاش کر کے اس کے گھر تک آئے. سبحان اللہ. ہم جانیں گے، پڑھیں گے تب نہ جانیں گے. ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کوئی پڑھا ہوا بندہ بتانا چاہتا تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے. کہاں سے ہوگا عمل؟ کہاں سے سدھرے گا ہمارا معاشرہ؟ کس طرح ترقی کرے گا ہمارا معاشرہ؟ ہم جانیں گے کیا؟ ہم تو سمجھتے کہ بس دنیا داری ہی میں سب کچھ ہوتا ہے. نہیں، بندہ دینی اعتبار سے سکسیس ہے، دنیا میں اعتبار سے خود بہت کامیاب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. خدا علم دیتا ہے تو خود بھی عزت کرتا اور خدا اس کی بھی دوسروں کے ذریعے سے عزت کرا دیتا ہے. آخری بات یہاں ملاحظہ کریں، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ تھے جناب حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استاذ سے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ جناب حماد کا وصال ہوا نا تو تب سے لے کر کے میں اب تک ہمیشہ اپنے استاذ کے لیے خدا کے بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں. اور جناب امام اعظم اور جناب حماد استاد اور شاگرد کے گھر کے درمیان فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ میرے اور میرے استاذ کے گھر کے درمیان میں صرف 7 گلیاں تھیں. گویا ایک ہی شہر تھا، 7 گلیاں تھیں. فرماتے کہ جب سے میں استاذ بنا ہوں یا ان کے وصال کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلایا ہے. ہم لوگ پاؤں پھیلا دیتے ہیں نا، پاؤں لمبا کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ استاذ کے وصال کے بعد جناب حماد کے گھر کی طرف میں نے کبھی پیر لمبا نہیں کیا. کس لیے؟ وہ میرے استاذ ہے. علم ہوگا تو عزت جانے گا. پڑھا دیا، ہم کر پائیں گے اس طرح کی عزتیں اپنے استاذ کی؟ ان کی عزت کتنی ہوگی امام اعظم کی نظر میں ان کے استاذ کی کہ ان کے طرف پیر کرنا تو دور کی بات، جس مکان میں استاد رہا کرتے تھے اس مکان کی طرف بھی پیر نہیں لمبا کیا کرتے تھے. یہ کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. علم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے علم دین سیکھیں. علم دنیا سے ادب نہیں ملتا. نہیں جانے گا بندہ کہ عالم علماء کا ادب کیا ہوتا ہے جب تک بندہ علم دین نہیں سیکھے گا. آپ کو ماں کا ادب دنیا کے لوگ نہیں سکھا پائیں گے، لیکن نبی فرماتے ہیں جنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. یہ اسکول کی تعلیم نہیں ہے، یہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے. یہ تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اے لوگوں، میرے غلاموں، جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو ماں کو خوش کرو. خدا نے تمہارے لیے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. یہ آپ کو اسکول میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا آپ کو عالم دین کے پاس. یہ ملے گا مدرسے میں، یہ ملے گا دارالعلوم میں، جہاں عزتیں سکھائی جاتی ہیں. یاد رکھیں، سائنس پڑھ کے بندہ انسان نہیں بنتا، بندہ دین پڑھ کے انسان بنتا. اگر سائنس پڑھ کے بندہ انسان بن جاتا تو کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرتا، یوں ننگا نہیں پھرتا. امریکہ پڑھا لکھا دیش ہے نا، لیکن آپ وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیجیے. لوگ پڑھ لکھنے کے بعد آدھ ننگے سے بھی آدھ ننگے حالت میں رہا کرتے، ننگے پن کی زندگی گزارتے ہیں. آپ امریکہ کی سوسائٹیوں کا مطالعہ کریں، وہاں کا کلچر دیکھیں. آپ ہندوستانی امریکہ کا کلچر دیکھیں. آپ علم دین نہیں ہے، ان کے پاس علم دنیا ہے. بڑے بڑے ہتھیار بنا لیے دنیا کو برباد کرنے کے لیے، خود بھی برباد ہے. وہاں کا کلچر دیکھیں، کسی قسم کی بندش نہیں. جس کے دل میں جو آیا اس کو پسند کر لیا، جب تک چاہا سو لیا، جب چاہا چھوڑ دیا. چلو اب عیش کرو، جس کے ساتھ چاہا سو لیا، جب چاہا جو کچھ چاہا. سیکس فری ان کے وہاں ہے، جو چاہا جس سے چاہا سیکس کر لیا، دل بھر گیا. تمہارے گھر میں میرے گھر. یہ اولاد کہاں جائے گی؟ یہ کلچر ہے. پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے نا، بڑے بڑے کمپیوٹر بنایا ہے، بڑے بڑے ہتھیار بنایا ہے. پڑھا لکھا امریکہ کہا جاتا ہے. لوگ مارا جاتے، مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے میں خوش نصیب ہو جاؤں گا. ہم کہتے ہم کو مدینے کا ویزا مل جائے ہم خوش نصیب. امریکہ کا کلچر پڑھ لکھ کر کے بھی لڑکیاں، لوگ بتاتے کتاب میں ملتا ہے کہ آج بھی پڑھ لکھنے کے بعد بھی وہاں کی عورتیں صرف 2 کپڑے میں شہر میں گھوما کرتی. کوئی عزت نہیں.
عزت چاہو تو دین پڑھو، رتبہ چاہو تو دین پڑھو۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری اولاد ہم کو سلام کرے، عزت کرے، تو ان کو دین پڑھائیں۔ آپ دیکھیے آج کے نسل میں، آج کے تاریخ میں، سن 2024 کی بات کرتا ہوں، ہمارے معاشرہ میں جو لوگ لبرل قسم کے ہیں نا، سمجھتے لبرل نا؟ نہیں سمجھتے لبرل کیا؟ یا اللہ، انگلش کا لبرل، جس کو ہمارے یہاں، ہمارے اس دیش میں اس کو جی کھلی سوچ کے مطلب، ہاں کھلی سوچ، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، جو چاہو کرو، سب چاہو جو چاہو کرو، لبرل ہے، اس سے بھی ملو، اس سے بھی ملو، اس سے بھی ملو، کوئی بندش نہیں ہے۔ لبرل قسم کے لوگ اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجتے ہیں، لیکن وہی بیٹا پڑھ لکھ کے شادی کرتا ہے نا، ماں گھر میں پڑھی رہو، باپ گھر میں پڑھ رہو، میں تو نکلا امریکہ۔ اولڈ ہاؤس کیوں بنایا گیا؟ انہی آوارہ اولاد کی وجہ سے، جس کو ماں باپ نے خون دے کر کے، دولت دے کے پڑھا لکھا کو ڈاکٹر بنایا ہے، وکیل بنایا ہے۔ اس لبرل زمانے میں وہ لوگ جو لبرل خیال رکھتے ہیں، وہی پڑھ لکھنے کے بعد اپنی ماں جو بوڑھاپے کے عالم میں ہے، ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتی ہے، یہ پیسہ دے دو، خادمہ کو لگا دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ اگر ماں بوڑھی ہوگی، پڑھیے قرآن کریم 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 پڑھ کے دیکھیں، 23 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو، ان کی خدمت کرو، اگر کبھی ان سے کوئی دکھ پہنچے تو انہیں جھڑکنا تو دور کی بات، اف تک مت کہو۔ یہ تعلیم ہے دین کی، کہ اسلامی تعلیم ہے، اسلامی، انگریزی تعلیم نہیں سکھائے گی، یہ علم انگریزی نہیں سکھائے گا، یہ انگریزی کا علم نہیں، یہ دین کا علم سکھائے گا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اولڈ ہاؤس میں پھینک کر نہیں آؤ، اپنے گھر میں رکھ کر کے ان کا پیر دما کر کے جنت جانے کا کام کرو۔ یہ ملے گا کہاں؟ دین سے۔ جس دین سے سب ملتا ہے نا، ہم مسلمان ہی اس دین سے دور پڑیں گے۔ کوئی مطلب نہیں ہم لوگوں کو، یہ ہم اور آپ 4-6 آدمی گنتی کے لوگ بیٹھے ہیں خالی نا، باقی ہمارے معاشرہ کے لوگوں کو کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آپ دیکھیں گا کہ ان کی اولاد ان کے منہ پہ تھوک کے بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو دین، انہیں دین سکھائیے، انہیں دین کی تعلیم سے بہرور کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی عزت ہوگی، اور آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد دنیا میں عزت کی زندگی گزار۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ سن لیجیے، جن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کسی بھی فرض کا چھوڑ دینا۔ جو ہی بندہ فرض چھوڑ دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ واجب چھوڑے گا نا تو نماز کو پھر سے پڑھنا واجب، چھوٹ جائے گا سجدے سو، مگر فرض جو ہی چھوٹا یا چھوڑا، دونوں حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا بندہ مسافر بن گیا، 4 رکعت کے بدلے اس کو 2 ہی رکعت نماز پڑھنی تھی، لیکن اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور پلس یہ کہ 2 رکعت میں بیٹھا بھی نہیں، بھول گیا، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اور ڈائریکٹ 4 رکعت پڑھ لیا، سجدے سو کر لیا، نماز ٹوٹ گئی، اس کی نہیں ہوئی نماز۔ اس لیے کہ مسافر کے لیے 2 ہی رکعت، 4 والی 2 ہی رکعت ہے، اور جو قاد اولا ہے 4 رکعت میں، وہی اصل میں قاد اخیرہ ہے، اور قاد اخیرہ فرض ہے، قاد اخیرہ فرض ہے۔ آپ کبھی چلے جائیں اندور وغیرہ، مسافر بن جائیں، تو آپ کے لیے ظہر 2 ہی ہے، عصر 2 ہی ہے، عشاء کے فرض 2 ہی ہے۔ اگر آپ نے اکیلے یا مسافر امام کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ لی، اور پلس 2 رکعت میں بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو گئے بھول سے بھی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرض چھوٹا تو نماز ٹوٹی۔ ایسے ہی کوئی بندہ عمل کثیر، میں بتا چکا ایک بار، اس کو میں آج دوسری مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ عمل کثیر کر جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی لنگی پہن کے نماز پڑھتا ہے، لنگی ڈھیلی ہو گئی، لنگی کو کھول کے واپس باندھنا شروع کیا، نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ عمل کثیر ہے۔ تو یہاں تو کوئی پہنتی نہیں لنگی وغیرہ، ہے نا۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے جو عموماً کبھی نہ کبھی نظر آتے رہتا ہے، موبائل بج گیا، گھنٹی، موبائل کی گھنٹی بجی، موبائل سے آواز آئی، اب بہت لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب اگر وہ جیب میں ہے، اس کو نکالا، پھر دیکھا، اس کے بعد پھر سوچا کیا، پھر ڈالا جیب کے اندر، نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ عمل کثیر ہے یہ عمل ہے۔ ہاں اگر یوں ہی ہاتھ ڈال کے بٹن دبا کے بند کر دیا کہ بس موبائل آواز آنی بند ہو گئی، پھر ہاتھ باندھ لیا، ایک بار کا ہوا، یہ عمل قلیل ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر موبائل کو جیب سے نکال کے دیکھا، پھر بند کیا، پھر جیب میں رکھے گا،
یہ عمل کثیر کے حکم میں آتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس مسئلے کو۔ ہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ کبھی اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موبائل بجتا بجنے دو، میں نماز پڑھوں گا، نماز میری خراب ہو جائے گی۔ نہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے تو اس کو بند کیجیے، اگرچہ آپ کی نماز کی نیت توڑ کے آپ کو خدا نخواستہ بند کرنی پڑے، بند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر موبائل کی گھنٹی بجتی رہے گی نماز آپ کی خراب ہوگی، آس پاس جتنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں ان سب کی نماز خراب ہوگی۔ تو جہاں تک کو موبائل کو کی آواز بند کریں، اگر خدا نخواستہ موبائل کو جیب سے نکال کر ہی بند کرنا پڑے اور آپ جماعت کے ساتھ میں بھی نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں، تب تو اکیلے اگر پڑھتے ہیں تو پھر خیال کریں کہ اور لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یوں ہی موبائل میں آواز بند نہیں کر پاتا ہوں، تو پھر اپنی نماز خراب ہوتی ہے، اسی کو وہی خالی خراب ہو، باقی اور کی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ موبائل کی گھنٹی بند نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے 10 آدمی کی نماز خراب ہو رہی ہے اور آپ کی بھی خراب ہوتی ہے، تو موبائل کو نکالیں اور موبائل کی آواز بند کریں، واپس نیت باندھ کے نماز پڑھیں تاکہ کسی اور کی نماز خراب نہ ہو۔ بہت لوگ کیا کہتے ہیں موبائل بجتا ہے بجنے دیجیے، وہ تقویٰ نہیں ہے، نماز خراب ہو رہی ہے، تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے مسائل شریعہ کو سیکھ کر کے اپنی نمازوں کو ٹوٹنے اور خراب ہونے سے بچائیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔